اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ، وہ بنی اسرائیل کی طرف سے رسول تھے، وہ رسول بنی اسرائیل کی طرف سے ہے۔ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اور وہ رسول یہ کہا کرتے تھے، اللہ اللہ، حضرت عیسیٰ کہتے تھے، وہ کیا کہتے تھے حضرت عیسیٰ؟ اللہ قرآن پاک میں درج کر کے پیارے مصطفیٰ پر نازل فرما رہا ہے۔ کیوں نازل کر رہا ہے؟ اس لیے نازل کر رہا ہے کہ اب قیامت تک پڑھنے والوں کو پتا چل جائے کہ اے مسلمانوں، اے قرآن پڑھنے والوں، اے پیارے مصطفیٰ کے امتیوں، دیکھو میں جن بندوں سے محبت کرتا ہوں ان کو کیسی کیسی شان و عظمت کا مالک بنا دیتا ہوں، ان کو کیسا پاور، کیسی روحانیت، کیسی شان، کیسی عزت، کیسی عظمت ان کو عطا کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عیسیٰ کہہ رہے علی، بے شک میں قد جئتکم بآیۃ من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے نشانی لے کر آیا۔ کیا نشانی لے کر آئے؟ کیا نشانی لے کر آئے؟ سنو، بڑے تعجب کی بات ہے، سنو۔ حضرت عیسیٰ جو کہتے تھے، رب نے اس کو قرآن میں نازل کیا، انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ۔ حضرت عیسیٰ کہتے ہیں کہ میں اپنے ہاتھوں سے مٹی کا پرندہ بناتا ہوں، مٹی کا پرندہ، سبحان اللہ، مٹی کا پرندہ بناتے اور مٹی لے کے پانی ملا کے اس کو کیچڑ بناتے، کیچڑ بنا کے اس کو گوندتے، پورا گوند کے اس کو ادھر چونچ بناتے، آنکھاں بناتے، اس کا منہ بناتے، اس کے پیراں بناتے، پیٹ بناتے، پیر بناتے۔ حضرت عیسیٰ کہہ رہے میں بناتا ہوں ایسا، پھر کیا کہہ رہے ہیں فَأَنفُخُ فِيهِ، میں اس میں پھونک مارتا ہوں، مٹی کا پرندہ بنا کے میں اس میں پھونک مارتا ہوں۔ کیا کرتا ہوں؟ بولو ذرا، بولو نا جی، پھونکنا۔ آپ لوگ ابھی جا کے پیر صاحب سے وہی پھونک مارنا، اس کو بولتے دم کرنا۔ حضرت عیسیٰ کہہ رہے میں پھونک مارتا ہوں، پھونک۔ اللہ کے محبوبوں کی پھونک میں کتنا اثر ہوتا ہے، دیکھو مسلمانوں، فَيَكُونُ، جیسے ہی میں پھونک مارتا ہوں وہ زندہ ہو جاتا ہے۔ مٹی کا تھا، اس کے اندر روح بھی آ جاتی ہے، جان بھی آ جاتی ہے، وہ زندہ ہو جاتا ہے، اور نہ صرف زندہ ہوتا، طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے وہ اڑنے بھی لگتا ہے۔ اللہ اللہ، تو پتہ کیا چلا؟ اللہ نے اپنے محبوبوں کو ایسی زبان عطا فرمائی ہے، وہ اگر پھونک مار دے تو بے جان چیزوں میں بھی جان آ جاتی ہے۔ اب بتاؤ ایمان سے مسلمانوں، ہم کس کے بندے ہیں؟ اللہ کے۔ اور ہم کو کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ کیسے بنایا؟ مٹی سے۔ کیسے بنایا؟ مٹی سے بنایا۔ آپ ذرا غور کیجئے، بنانے کا کام اللہ کا ہے، مٹی سے بنانے والا اللہ ہے، روح پھونکنے والا اللہ ہے، جان ڈالنے والا اللہ ہے، 9 مہینے ماں کے پیٹ میں رکھنے والا اللہ ہے، پھر پیدا کرنے والا اللہ ہے، زندگی دینے والا اللہ ہے۔ مگر حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں میں مٹی کا پرندہ بناتا ہوں، میں اس میں پھونک مارتا ہوں، وہ زندہ ہوتا ہے اور وہ اللہ کے حکم سے اڑنے بھی لگتا ہے۔ تو اب بڑے تعجب میں پڑ گئے مسلمانوں کہ اللہ کہتا ہے یہ سب کام میرے ہیں، حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں میں بھی کرتا ہوں، تو مسئلہ کیا ہے؟ اللہ کا کام ہے، حضرت عیسیٰ کیسے کر رہے ہیں؟ تو سنو جواب، اللہ تعالیٰ جب اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے تو اللہ ان میں بھی یہ روحانی پاور عطا فرماتا ہے، ان میں بھی یہ خوبی عطا کرتا ہے، ان پر بھی فضل کے یہ دروازے کھول دیتا ہے، ان پر بھی کرم کی یہ بارش کر دیتا ہے۔ وہ پھونک مارتے ہیں، پھونکنا ان کا ہوتا ہے، روح ڈالنا رب ذوالجلال کا ہوتا ہے۔ اللہ اللہ ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے وہ نعمتیں دیتا چلا جاتا ہے، اور جب اللہ اللہ ہو کر دینے تیار ہے اپنے محبوب بندوں کو مقام و مرتبہ، عزت و شان، تو پھر ملا کو قبول کرنے میں ٹینشن کس بات کا ہے؟
کس بات کا ٹینشن ہے؟ کس بات کا ٹینشن ہے آپ بتائیں؟ جب انہیں خدا ہو کے دینے کو تیار ہے، انہیں کہہ رہا ہے کہ میرا عیسیٰ مٹی کے پرندے بناتے، پھونک مارتے، اس میں جان ڈالتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں میں اس کے اندر پھونک مارتا ہوں، وہ زندہ ہوتا ہے، اللہ کے حکم سے اڑنے لگتا ہے۔ جب اس کو جان ڈالنا، روح پھونکنا، اس کو زندگی دینا، یہ سب اللہ کی قدرت کے جلوے جب اللہ اپنے محبوبوں سے ظاہر کر رہا ہے، تو پھر ہم کون ہوتے ہیں جو محبوبوں کی کرامتوں کا انکار کر دو، معجزات کا انکار کر دو، ان کی عظمتوں کا انکار کر دو، ان کی رفتوں کا انکار کر دو، ان کی شان کا انکار کر دو؟ خدا ہو کے ان کو یہ نعمتیں دے رہا ہے۔ حدیث پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مجھ سے کہا، حدیث قدسی ہے اور پیارے مصطفیٰ ہم سے بیان کرتے ہیں کہ رب کہتا ہے یتقربوا الی بالنوافل، جب میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کر لیتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ہاتھ اس کے ہوتے ہیں، کام کرنا میرا ہوتا ہے، زبان میرے بندے کی ہوتی ہے، کلام میرا ہوتا ہے، آنکھ میرے بندے کی ہوتی ہے، دیکھنا میرا ہوتا ہے، کان میرے بندے کے ہوتے ہیں، سماعت میری ہوتی ہے۔ اسی لیے حضرت عیسیٰ خود تو ہاتھوں سے بنا رہے تھے، ہاتھ عیسیٰ کے تھے، کام رب ذوالجلال کا تھا، زبان عیسیٰ کی تھی، مگر اس پھونک میں روح کا داخل ہونا یہ فضل رب ذوالجلال کا تھا۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ والوں کو کمزور نہیں سمجھنا، یہ بہت بڑے درجے کے مالک ہوتے ہیں۔ یہ حیوانوں کے جیسا ہمارے بیچ میں بالکل بھولے بھالے بن کے رہتے ہیں، بعض تو بیچارے دیوانی طبیعت کے مالک ہوتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں جو ہے ناخن بڑھ جاتے ہیں، بالوں میں لٹھے آ جاتے ہیں، ان کے جسموں پہ میلے کپڑے رہتے ہیں، مگر ان کی زبان کھلتی ہے تو وہ کائنات کو ہلا دیتے ہیں، دلوں کو زندہ کر دیتے ہیں۔ وہ جس گھر میں بیٹھ جاتے ہیں اس گھر کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا مرکز بنا دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ والوں سے دور مت بھاگو، اللہ والوں۔ اچھا اور ایک بات سنو، اللہ والوں سے دور مت جاؤ، بولو اللہ والوں سے دور، اللہ والوں سے دور، اور کسی چور کو اللہ والا بھی نہ کو بناؤ۔ ہمارے گجرات میں تو ایسے پیرا ہیں، طبیعت خوش ہو جانا۔ پورے ہندوستان میں ویسا پیر نہیں ہے جیسے پیران گجرات میں۔ برا نہ کو مانو آپ لوگوں، میرے خلاف مہم بھی نہ کو چلاؤ اللہ کے واسطے۔ میں ایک مرتبہ احمد آباد ایئرپورٹ پہ اترا، وکیل صاحب سنیں گے تو تعجب میں پڑ جائیں گے کیسے کیسے منظرہ دیکھ رہے ہیں نقشبندی صاحب۔ احمد آباد ایئرپورٹ پہ اتر کے جام نگر کو گیا، کتنا لمبا سفر، ابا دوپہر سے شام ہو گئی، چلتے 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 وہ ایک بھولا گجراتی میرے پیچھے بیٹھ گیا، میرے کو لینے آیا ایئرپورٹ سے۔ دو جنے تھے، اس میں سے ایک جنا اتنا بھولا، احمد آباد سے لے کے جام نگر کو گئے تک اپنے مرشد کی عظمت بیان کرتے رہا، میرا پیر ایسا، میرا پیر ایسا، میرا پیر ایسا، میرا۔ اللہ کی قسم بول رہا ہوں، میں دل میں پکا ارادہ کر لیا، وہ پیر ملتے گی ہاتھ چوموں گا، پیٹ میں ڈالوں گا، پیرا پڑ لوں گا۔ میں اتنے کرامت سنایا پیر کے، اتنی شان سنایا پیر کی، میں پیر کا دیوانہ ہو گیا، دیکھا نہیں دیوانہ ہو گیا پیر کا۔ اتنے کرامتاں سنایا صاحب۔ اب گجراتی بولا تو کیسا بولتا صاحب، اچھے اچھے لوگوں میں سے پیسے نکالنے کا ہنر ہے اس کا۔ بھائی اب تعجب میں پڑ گیا، ایسا سنایا، میں اب بے چین ہوں، بے قرار ہوگا، میں پیر صاحب سے ملنا ہی ملنا ہے، ملنا ہی ملنا ہے، اتنا بڑا پیر، میں کو دعوت دیا، میں جا رہا ہوں اس کا تقریر کرنے، میری خوش نصیبی ہے، کیا سوچ لے رہا اندر نئے ایٹما سوچ رہا ہوں۔ وہاں گئے بعد ایک صاحب جو ہے آکے ڈور کھول کے میرے کو ریسیو کرے، بالکل ایسا ہاف ٹی شرٹ جینس پینٹ پہن کے ہے، بغیر ٹوپی کے ہے، داڑھی بالکل چھوٹی چنی منی داڑھی ہے، ریسیو کرے۔ میں بولا وہ صاحب کا باڈی گارڈ دکھ رہا ہے نہیں، بول کے ایسا سوچ کے چلو میاں کہا اتر دیکھو نا، ہاتھ چوماؤ جینس پینٹ ٹی شرٹ والا، انہیں بھی پیچھے دونوں تینوں مل کے میرے کو لے گئے اوپر۔ میں اب بیٹھا ہوا ہوں، 5 منٹ ہو گئے، 10 منٹ ہو گئے، پیر صاحب آتے کہ اٹھنا ہے، پیر کا استقبال کرنا ہے، پیر کا ادب کرنا ہے، پیر کے پیراں پڑھنا ہے، سوچ بیٹھا ہوا ہوں۔ میں پوچھا رہے کیا رہے بھائی کب آتے پیر صاحب، کہاں ہے حضرت سے ملنے بے چین۔ وہ جو گاڑی میں سے آپ کو ریسیو کرے انہوں سے پیر صاحب کو، میں دل کو پکڑ لیا، کہاں اٹیک ہو جاتا کی بولتے۔
اماں میں بولا تو اس کے کرامتہ سنا ہے جب سے ایسا حال ہے میرے بھائی. اللہ رحم کرے, اللہ فضل کرے میرے بھائی. جو چاہے پیر بن جا رہا ہمارے پاس, اس کو وضو کے مسئلے نہیں معلوم ہے, اس کو نماز کا طریقہ نہیں معلوم ہے, پیر بنا ہوا ہے, پیر صاحب ہے. اللہ رحم کرے. ایسا نکو کرو میرے بھائی, اللہ کے واسطے. میں جو باتیں بتا رہا ہوں نا, یہ اللہ والوں کی باتیں بتا رہا ہوں, یہ غیروں کی باتیں نہیں بتا رہا ہوں. یہ وہ اللہ والے جو شریعت کے بڑے پابند ہوتے ہیں, ہمیشہ اللہ 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 ان کی زبانوں پہ جاری رہتا ہے. ہائے ہائے ہائے, وہ ایسے ہو جاتے ہیں. وہ اگر کسی شے پہ بھی, انسان تو انسان ہے, وہ اگر گھڑوں پہ بھی نظر ڈالتے ہیں تو وہ مٹی کے گھڑے بھی اللہ اللہ بولنا شروع کر دیتے ہیں. وہ جھاڑوں پہ نظر ڈالتے تو جھاڑوں کا پتا پتا اللہ اللہ بولنا شروع کرتا ہے. ارے وہ جس انسان کے اوپر نظر ڈالتے ہیں اس انسان کا دل اللہ اللہ بولنا شروع کرتا ہے. یہ ان اللہ والوں کی بات ہو رہی ہے. مگر یہ کیسے اللہ والے بن گئے, یہ کیسے پیرے کامل ہو گئے, یہ کیسا دور آ گیا. اب ہم ایسے لوگوں کو اللہ والا سمجھ رہے ہیں جو بیچارہ نہ شریعت کا پابند ہے, نہ نماز پڑھ رہا ہے, نہ غسل سے رہ رہا ہے, نہ طہارت سے رہ رہا ہے, اور اللہ اکبر, نہ جس کو دین معلوم ہے, نہ شریعت معلوم ہے, نہ اللہ معلوم ہے, نہ رسول معلوم ہے, خالی بس بھانتے باتاں کر کے امت کو ہولا بنا کے خود بھی بڑا پیر بن گیا اور مریدوں کو جو ہے اپنے کام پہ لگا کے چھوڑے ہوئے. میرے پیارو, اللہ کا واسطہ میرے بھائیوں, اللہ کا واسطہ, اللہ کا واسطہ, اللہ والوں سے محبت کرو, اللہ والوں کے قریب ہو جاؤ, اللہ والوں کو پہچانو. ان کی پہچان بس ایک ہے, وہ شریعت کے بڑے پابند ہیں, وہ شریعت کے بڑے پابند ہوں گے. وہ کسی کی دل آزاری نہیں کریں گے, وہ کسی کا مال نہیں کھائیں گے, وہ کسی کو دھوکہ نہیں دیں گے, وہ کسی کے ساتھ مکاری نہیں کریں گے, وہ کسی کا شرارت نہیں کریں گے. وہ جب ایسے ہوتے ہیں تو رب کہہ رہا ہے زبان ان کی ہوتی ہے, کلام ہمارا ہوتا. سبحان اللہ. محبت کرو اللہ سے بھی, اللہ کے محبوبوں سے بھی. اب دیکھو آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے, محبوبوں کو کوئی شان دیتا ہے. وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ. حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں وہ اندھا جو ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہوا, مادر ذات ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہوا, جس کو اللہ نے آنکھ ہی نہیں دی, اللہ نے جس کو اندھا کر کے پیدا کیا, حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں میں اس کو بینائی عطا کرتا ہوں. اللہ اللہ, سبحان اللہ. میں اس کو بینائی عطا, میں اس کو آنکھ عطا کرتا ہوں, میں اس کو دیکھنے کی صلاحیت دیتا ہوں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. کیا اللہ کی شان ہے. دیکھو آج محبوبوں کو چاہتا تو اللہ ان کے ہاتھوں میں کتنا کمال دیا. اچھا, جب حضرت عیسیٰ کے سامنے کوئی اندھا آتا تو حضرت عیسیٰ چاہتے کہ اس کو بینائی دے دیں, تو حضرت عیسیٰ اس کو جنگل کو لے کے جا کے 3 دن تک لٹا کے اس کے آنکھوں کا آپریشن کر کے تسبیح پڑھ کے وظیفہ چھو نہیں کرتے تھے. یہ تو ہمارے جیسے کمزور لوگوں کی علامت ہے, وظیفے پڑھ کے پھونکنا پڑتا. وہ تو اعلیٰ درجے کے محبوب تھے, انہیں کوئی خصوصی وظیفہ پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی, وہ دنوں رات وظیفوں میں, عبادت میں, ذکر میں لگے رہتے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب کسی نابینا کو بینائی عطا کرنا چاہتے تھے, اس کی پیشانی پہ ہاتھ رکھتے تھے, یہاں ہاتھ رکھے تک وہ نابینا رہتا تھا, ایسا ہاتھ ایسا چہرے پہ پھیرتے کہ اس کو بینائی آ جاتی. اللہ نے محبوبوں کے ہاتھ میں وہ کمال دیا تھا. اسی لیے ہماری اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے اللہ والوں کے ہاتھ چومو. یہ ہاتھ بھی بڑے کام کے ہوتے ہیں. یہ جس کے سر پہ رکھ دینا وہ سر والے کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. اللہ والوں کو اللہ نے شان کا مالک بنایا ہے. میرے پیارے بزرگ اور دوستو, اب پھر حضرت عیسیٰ کیا کہتے ہیں, نہ صرف نابینا کو میں بینائی دیتا ہوں, بلکہ حضرت عیسیٰ آگے کہتے ہیں وَالْأَبْرَصَ, اور جو برس کی بیماری میں مبتلا ہے میں اس کو شفا دیتا ہوں. اللہ اکبر. بیماری میں شفا دینا کس کا کام ہے بولو, اللہ کا. ذرا زور سے بولو. مگر جب اللہ چاہتا ہے تو اپنے محبوبوں کو بھی یہ نعمت سے مالا مال کر دیتا ہے. اچھا, یہ بازو والے جو ہے نا, بازو والے تو یہ نہیں, یہ تو اپنے والے گھر والے ہیں.
وہ بازو والے پکوڑے 24 نمبر. نالائق یہ مسئلے کو نہیں سمجھے. نقشبندی صاحب بڑی عجیب بات کر رہے ہیں. نقشبندی صاحب اللہ والے شفا دیتے ہیں. الحمدللہ اللہ کی قسم اللہ والوں کے در سے شفا ملتی ہے. بولے شرک ہے بدعت ہے. نقشبندی صاحب پورے ہندوستان میں پوری دنیا میں شرک پھیلا رہے ہیں. کوئی شفا نہیں دیتا, شفا اللہ دیتا ہے. میں بولا ایمانداری سے بول بیٹے, اگر تیرے بابا کی طبیعت خراب ہو گئی, دل میں دھڑکا شروع ہوا, ٹھنڈے پسینے جانے لگے, ایسے آوازیں آنے لگے, کہاں لے کے جاتا؟ سبحان اللہ بولو نا جی. کہاں لے کے جاتے؟ نہیں اللہ پیچھے والے کیا کہ نیا ہی نام بول رہے. کہاں لے کے جاتے؟ ہاسپٹل. کیا آگے بولے اللہ سمجھ میں نہیں آ رہا. ہاسپٹل, ہاسپٹل دواخانہ, علاج گھر کو لے کے جاتے نہیں. تیرے بابا جان کو دھڑکا اٹھا, ان کی سانسیں رک رہی, اٹک اٹک کے نکل رہی, تو ہاسپٹل کہیں کو لے گیا. تیرا باپ بیمار ہوا, شفا دینے والا اللہ. مصلی بچھا, بابا کو لٹا, دعا کر, اے اللہ میرے ابو کی جان اکھڑنے کو ہے, ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے, میرے مولا شفا بھیج دے. ابا کے ساتھ تو بھی جائیں گا مگر شفا نہیں آئیں گی. اللہ کا نظام قانون اور قدرت کچھ اور ہے. اللہ کی قدرت کو سمجھ بندے, حقیقت میں شفا دینے والا اللہ ہی ہوتا ہے, مگر اللہ ڈائریکٹ شفا نہیں دیتا, وسیلے سے شفا دیتا ہے, سبب سے شفا دیتا ہے. کہ دیکھ اب تیرے بابا جان کو دواخانے کو لے گیا, بابا کو لے گئے وقت اتفاق سے کارڈیالوجسٹ, ہارٹ اسپیشلسٹ ڈاکٹر جیٹھا لال ہاسپٹل میں موجود تھا. ایم ڈی فرام امریکہ. ہاتھ پکڑ کے تیرے بابا کا علاج کرا تو کیا بولا؟ اللہ کا شکر ہے بھائی ڈاکٹر جیٹھا لال مل گیا. میں پوچھا کئی گرے بھائی ڈاکٹر جیٹھا لال ملا تو اتنا خوش. ارے حضرت میں کو نہیں معلوم, تم حیدرآباد کے, گجرات میں نام ہے اس کا, ہارٹ اسپیشلسٹ ہے, جس کو پکڑا ہاتھ خبر میں سے نکال لیتا. ارے واہ پٹھے واہ, تو جیٹھا لال ملا تو اللہ کا شکر ہے بول رہا. مطلب کہ جیٹھا لال میرے باپ کی بیماری میں شفا دینے کا کام کرتا. ارے بدبخت ذرا سوچ, جب جیٹھا لال جیسے شخص ہے تیرے باپ کو شفا مل سکتی ہے, جس نے پوری زندگی, جس جیٹھا لال نے ایک بار بھی اللہ اکبر نہیں کہا, ایک بار بھی کلمہ نہیں پڑھا, ایک بار بھی طہارت نہیں لیا, ایک بار بھی تیرے خدا کو نہیں پکارا, تیرا رب اس کے ہاتھ میں شفا دے سکتا ہے. تو وہ اولیاء اللہ جنہوں نے پوری زندگی اللہ 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 کر کے گزار دی, ان کے ہاتھ میں خدا شفا دے دے. جب میرا خدا غیروں کے ہاتھ میں شفا دے سکتا ہے تو پھر میرا خدا اپنوں کے ہاتھ میں شفا کیوں نہیں دے سکتا؟ کیوں نہیں دے سکتا میرا بھائی؟ کیا تعجب کی بات ہے شفا ہونا. اجمیر والے ولی سے اگر شفا مل جائے, بغداد والے آقا سے شفا مل جائے, نجف والے داتا سے شفا مل جائے, مدینے والے مصطفیٰ سے شفا مل جائے, کیا تعجب کی بات ہے؟ ارے یہ جنکشن, یہ ہاسپٹل تم نے بنائے ہیں, یہ نجف, بغداد, کربلا, اجمیر, یہ جنکشن تو رب ذوالجلال اس لیے بنائے ہیں, یہاں دنیا کی خیرات ملتی ہے ان ہاسپٹلز میں, اور یہ وہ جنکشن ہے یہاں دنیا کی بھی خیرات ملتی ہے, یہاں تو وہ نعمتیں ہیں, تم ان کے ساتھ ہو جاؤ تو تمہیں خدا بھی مل جاتا ہے, خدا بھی مل جاتا ہے. تم جو نیت سے جاؤ گے تمہاری نیت پوری کر دی. اجی رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں, رسول اللہ کا قول ہے, بازو والے پڑھتے بھی ہیں, بیانہ بھی کرتے ہیں, سناتے بھی ہیں,